دیکھی تھی۔ تیسرا ہے استعارہ، اس مجاز کو کہتے ہیں جس میں استعمال کرتے وقت حقیقی اور مجازی شعری پیرائے میں ہمیشہ دو مجاز ہوتے ہیں یا دو الفاظ ہوتے ہیں یا دو اس کے معنی ہوتے ہیں، ایک حقیقی معنی ہوتا ہے اور دوسرا مجازی معنی ہوتا ہے، تو اس میں تشبیہ کا تعلق ہو۔ مثلاً بہادر کے لیے شعر کا لفظ استعمال کریں تو یہ استعارہ ہوتا ہے، ایک قریب کے معنی ہوتے ہیں اور دوسرا دور کے معنی ہوتے ہیں، جسے حقیقی اور مجازی بھی کہتے ہیں۔ تو پہلا ہے مشبہ کی ذات کو مستعار منع کہتے ہیں، دوسرا ہے جو لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے وہ مستعار کہلاتا ہے، تیسرا ہے مشبہ کو مستعار لا کہتے ہیں، اور چوتھا ہے وجہ مشبہ جامع کہلاتی ہے، جسے شعر کا لفظ مرد بہادر کے لیے استعمال کریں تو مرد بہادر کی ذات کو مستعار لا، لفظ بہادر مستعار، شعر مستعار منع اور بہادر وجہ جمع ہوگی۔ اس کے بعد ہے ہمارا چوتھا جزو جسے ہم ایہام بھی کہتے ہیں، چوتھا ہے ایہام۔ تو کلام میں ایسے الفاظ کا لانا جس کے دو معنی ہوں، ایک قریب کے معنی اور دوسرا دور کے معنی، جس میں ایک جیسے الفاظ ہو لیکن اس کے معنی کیسے ہوتے ہیں، دو ہوتے ہیں، اور دونوں معنی کیسے ہوتے ہیں، ایک قریب کے ہوتے ہیں اور دوسرے دور کے ہوتے ہیں، مگر کسی خاص وجہ سے دور کے معنی مراد لینے کو، اور ہم اس میں مراد کس کو لیتے ہیں، دور کے معنی کو لیتے ہیں، تو اسے ایہام کہتے ہیں۔ مثلاً اپنا تکیہ ہے خدا کی ذات پر، تو یہاں تکیہ سے مراد ایک وہ جس کو ہم سہارے کے لیے لیتے ہیں، سرہانے کے لیے لیتے ہیں، اور دوسرا ہے جو کسی کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کے لیے دکھایا گیا ہے۔ تو یہاں دو معنی اس کے ہوتے ہیں کہ بستے ہیں تیرے سر میں سب شیخ و برہمن، آباد تجھی سے ہے گھر دیر و حرم کا۔ تو یہاں سایہ کے دو معنی ہیں، قریب کے معنی یہی سایہ جو دھوپ کی ضد ہے یا چھاؤ بھی ہم کہتے ہیں، اور دوسرا دور کے معنی ہے حمایت یا پناہ، اور یہی دور کے معنی حمایت یا پناہ یہاں پر مراد ہے، کیونکہ یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ پانچواں ہے حسن تعلیل، وہ صنعت جس میں کسی کا اصلی سبب تو کچھ اور ہو مگر شاعرانہ طور پر کچھ اور سبب بیان کیا گیا ہو، اسے حسن تعلیل کہتے ہیں۔ تو اس کی مثال ہے ہو رہا ہے ہائے میرا ماتم تشنا لبی، رو رہا ہے خود بخود شیشہ سے مل کر جام بھی۔ تو چونکہ شراب بوتل سے گلاس میں ڈالی جاتی ہے مگر یہاں شاعرانہ طور پر شیشے سے جام میں شراب لوٹنے کا ماتم سے تشبیہ دیے اور رونے سے مراد لیے، تو یہاں پر یہ کیا کر رہے ہیں، صنعت کا اصلی سبب، جبکہ بوتل سے ہم ہمیشہ پیمانے میں شراب نکالتے ہیں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں کہ شراب کو پیمانے میں واپس لوٹ رہے ہیں، تو یہ ہمارا حسن تعلیل ہے۔ دوسرا ہے مرات النظیر، کلام میں ایسے دو الفاظ کا لانا جو تضاد یا ضد ہو کے علاوہ کوئی اور بھی مناسبت رکھتے ہوں، جیسے دریا موج، اب دریا میں ہی موج آتی ہے اور دریا میں ہی طوفان ہوتا ہے۔ مثلاً بادہ کیا، خم کیا، سبو کیا، جام کیا، پیمانہ کیا۔ بادہ، خم، سبو، جام اور پیمانہ یہ سب ایک ہی جگہ ہوتے ہیں۔ کر گیا نظریں ملا کر کوئی مستانہ مجھے، تو یہاں بادہ، خم، سبو، جام اور پیمانہ ان سب سے ایک ہی نسبت تو یہی ہے کہ تمام شراب کے کام میں آتے ہیں، اور دوسرے معنی کی وجہ سے اس کی تضاد بھی پایا جاتا ہے، مگر ان کا سب سے یکجہی استعمال کی وجہ کے معنی میں فرق نہیں آتا، کیونکہ یہ سب ایک ہی حصے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا علم بدیع و بیان۔